السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال خواتین کی طرف سے آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خواتین وضو کرتے وقت اپنے دوپٹے کو اتار لیں یا دوپٹہ پہن کر ہی ان کو وضو کرنا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھتے وقت اپنے پیروں کو چادر سے یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیں؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی کے بھی نزدیک خواتین کے لیے دوپٹہ پہن کر وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ وضو کرتے وقت وہ دوپٹہ اتار لے، یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر اس پر غسل فرض ہو گیا، وہ غسل کر رہی ہے، تو تب بھی جو ہے وہ بغیر کپڑے کے بھی وضو کر سکتی ہے۔ مرد کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ نہانے کے لیے گیا ہے غسل خانے میں، وہاں پر وہ وضو کی نیت کر لے تو وضو بھی اس کا ہو جائے گا، لیکن سنت غسل جہاں تک ہے تو اس میں وضو کرنا پڑے گا۔ عورت کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ اگر سنت غسل کر رہی ہے تو پھر جو ہے وہ بعد میں بغیر کپڑے پہنے ہوئے بھی وہ وضو کر سکتی ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنا ہاتھ جو ہے شرمگاہ تک نہ جائے، شرمگاہ کو نہ چھوئے، جس کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض جگہ پر یہ سمجھا جاتا ہے، غلط فہمی ہے کہ عورت پر ضروری ہے کہ وہ دوپٹہ پہن کر ہی وضو کرے۔ یہ کسی کے نزدیک درست نہیں ہے، دوپٹہ اتار کر وضو کر سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خواتین نماز پڑھتے وقت اپنے دونوں پیروں کو ڈھانپ لیں کسی کپڑے سے یا کسی چادر سے۔ اپنے دونوں پیروں کو ڈھانپنا اس کے لیے ضروری ہے، دونوں پیروں کو کھلا رکھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہاں تک ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ خواتین کے لیے دونوں پیروں کا نماز کے اوقات میں ڈھانپنا ضروری نہیں ہے۔ عام حالات میں جس طرح سے وہ اپنے گھر میں رہتی ہے، اپنے سطر کو چھپائے ہوئے رہتی ہے، اپنے سر پر دوپٹہ پہنے ہوئے رہتی ہے، جتنا سطر وہ کرتی ہے اپنے بدن کا، اتنا ہی سطر کرنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر پیروں کا چھپانا، پیروں پر کپڑا ڈالنا، پیروں پر چادر سے پیروں کو ڈھانپ دینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ اپنے دونوں پیروں کو کسی کپڑے سے یا چادر سے ڈھانپے، یا اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔